اسلام کی ایک تعلیمات جو طاقت کے باوجود قرض نہیں ادا کرتے ہیں، طاقت کے باوجود قرض ادا نہیں کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مطل الغنی ظلم، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا ہے۔ ظلم اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور ظالموں کی خیر نہیں ہے، ظالموں کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ظالم دنیا کے اندر گزرے ہیں۔ فرعون کو دیکھ لیجئے، کتنا بڑا ظالم تھا یہ، اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ میں انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کا یہ نعرہ تھا۔ کیا کیا اللہ نے؟ اس کو دریا برد کر دیا، دریا کے حوالے کر دیا۔ آج بھی وہ عبرت کا مقام بنا ہوا ہے، آج بھی وہ نشانی بنا ہوا ہے، مقام نشان، مقام عبرت بنا ہوا ہے۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ لاش جو ہے تو 4-10 دنوں میں سڑ جاتی ہے، مہینے 2 مہینے میں سڑ جاتی ہے، لیکن آج بھی اس کی لاش محفوظ ہے۔ اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ بہت بڑا ظالم تھا، کتنا ظلم کرتا تھا بھلا بتائیے آپ۔ ایسے سماج میں وہ جیتا تھا کہ جس سماج میں جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے سارے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اور سب کو اپنے آپ کو رب کہلوانے پر تلا ہوا تھا۔ اگر کوئی نہیں کہتا تو اس کو سولی پر لٹکا دیا کرتا تھا، لیکن اللہ نے دریا برد کر دیا اس کو۔ دیکھیے اس کے بعد نمرود آیا۔ نمرود کیا کہتا تھا؟ انا اوہی و امیت، میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں، یہ اس کا نعرہ تھا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اسے بھی ہلاک کر دیا، اسے بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قارون کو دیکھ لیجئے، کتنا بڑا ظالم تھا، اور اس کے پاس کتنے پیسے تھے کہ اس کے پیسوں کی جو تجوریوں کی جو چابیاں ہوتی تھیں انسانوں کے اٹھانے کی بس کی بات نہیں ہوتی تھی، جانوروں پر لادے جاتے تھے۔ اللہ نے اس کو بھی اور اس کے سارے مال و اسباب کو زمین میں دھسا دیا۔ لوگ کہتے تھے بھائی اس طرح سے اکڑ کے مت چل، ایسا ظلم مت کر، لیکن وہ مانتا نہیں تھا کسی کی بات۔ تو جتنے بھی ظالم آئے، اوروں کو تو چھوڑ دیجئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیجئے، ابو جہل کیا کم ظالم تھا؟ کتنا بڑا ظالم تھا ابو جہل، سردار تھا اپنی قوم کا۔ کیا حشر ہوا معلوم ہے اس کا؟ غزوہ بدر کے اندر، غالباً غزوہ بدر کے اندر اس کو 2 معصوم بچوں نے مارا، جس کو چلنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ معاذ اور معوذ نام تھا غالباً۔ ان دونوں بچوں نے اپنی چچا سے پوچھا کہ چچا بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ چچا حیرت سے پوچھنے لگے کہ بیٹی تم کیا کرو گے ابو جہل کو، مکہ کا سردار، اور تم اس کا پتہ پوچھ رہے ہو، اس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ قارئین بتاؤ کہاں ہے؟ یہ اصرار کرتے تھے، بچے ضد کرتے تھے۔ آخر ان کے چچا نے بتایا کہ دیکھو فلاں جگہ پر ابو جہل ہے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اس زمانے میں دھول اور مٹیاں بہت زیادہ ہوتے تھے۔ چچا نے جب اشارہ کیا کہ دیکھو وہ ابو جہل ہے، تو یہ دونوں اس قدر اتنی تیزی کے ساتھ بھاگے کہ پورا راستہ دھول سے، مٹیوں سے اٹپٹ گیا، یعنی دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا کہ بچے کہاں بھاگ کے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دھول چھٹا، جب گرد و غبار ہٹا، تو ان کے چچا نے دیکھا کہ ان دونوں بچوں نے اس کو پٹک کر کے اس کے گردن پہ تلوار چلا رہے ہیں۔ اور روایت کے اندر آیا کہ وہ ابو جہل اس وقت کہہ رہا تھا کہ ہائے میں اتنا بڑا مشہور آدمی اور میرا قتل 2 معصوم بچے کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ظالموں کا حشر کیا ہوتا ہے، ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ظالم دنیا کے اندر پنپنے نہیں پاتا ہے، ٹھیک ہے، جب تک اس کو مہلت ملی ہے ظلم کر لے جتنا کرنا ہے، لیکن آخر کار اس کا انجام اور اس کا رزلٹ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو طاقت کے باوجود اگر کوئی قرض نہ دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا ہے، یعنی وہ آدمی ظالم ہے۔ تو جو لوگ قرضہ لیے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک روایت جس کے اندر یہ آتا ہے کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل یتقاضاہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اپنا قرض مانگنے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اپنا قرض مانگنے آیا اور سختی سے اس نے مطالبہ شروع کر دیا۔ تو بعض صحابہ کرام اس کی طرف لپکے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جانے دو، کیونکہ قرض خواہ کو یہاں کہنے کا حق حاصل ہے۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو قرضہ دینے والا اس پر سختی کر سکتا ہے، یعنی یہ آدمی طاقت کے باوجود قرضہ واپس نہیں کر رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس پیسے ہیں واپس کر سکتا ہے، مگر پھر بھی نہیں کر رہا ہے، تو دینے والے کو کیا کرنا ہے؟ دینے والے کو یہ چاہیے کہ وہ بھی سختی کرے اس کے اوپر، جیسا کہ یہ آدمی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا اس لیے نہیں دے پا رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ آدمی آیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کرنے لگا کہ میرا قرضہ واپس کر دو. صحابہ نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ کر کے اس کو سزا دیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، چھوڑ دو، اس کا حق ہے، اس سے میں نے قرضہ لیا ہے، اس کا حق ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، چھوڑ دو اس کو، مت کچھ کہو. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرض دینے والا آدمی قرضہ لینے کے لیے سختی کر سکتا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے سختی کر سکتا ہے.